یہاں ایک دو باتوں کے سلسلے میں میں بھی الجھن کا شکار ہوں۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، مثلاً میرے کانوں میں سنہرے ناک کی سرگوشیوں کے بارے میں۔ نرگس نے ٹیلی پیتھی کا سہارا لیا اور یہ توجیح پیش کی کہ سانپ اور میرے دماغ کی لہروں کی فریکوینسی مل گئی ہوگی۔ مان لیا کہ ایسا ہوا ہوگا، مگر تہخانے میں وہ نسوانی سرگوشیاں، یقیناً وہ ناگن مجھ سے مخاطب تھی، لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو پتھر کی مورتی تھی، وہ سوچ نہیں سکتی، اس لیے اس کے دماغ کی لہروں کی فریکوینسی ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کوئی پراسرار قوت بھی ان معاملات میں ملوث ہے۔ ایک اور بات بھی میرے لیے الجھن کا باعث بنی ہوئی ہے۔ مجھے یہ تو یاد ہے کہ میں اس ناک کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی کھنڈروں تک گئی تھی، لیکن مجھے یہ بالکل یاد نہیں کہ میں ان کھنڈروں کے نیچے کیسے گئی اور پھر باہر کیسے آئی۔ مجھے تو یہ سب کچھ ہی پراسرار لگ رہا ہے، ملک صاحب نے کہا۔ بہرحال چودھری سعادت کے حوالے سے اب تک جو صورتحال سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے تمہیں مردہ تسلیم کر لیا ہے اور یہ مشہور بھی کر دیا ہے کہ تم مر چکی ہو۔ وہ پولیس سے بھی تمہاری موت کی تصدیق کرانا چاہتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں زندہ دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے وہ تم پر کوئی وار کرنے کی کوشش بھی کرے۔ آپ مطمئن رہیے انکل، نایاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چودھری سعادت کچھ بھی کر لے، وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اب میرے خلاف اس کے عزائم کیا ہیں، لہٰذا میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اسے چین سے بیٹھنے نہیں دوں گی۔ میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ اسٹیشن ماسٹر عبدالغنی، اس کی بیوی راشدہ اور پوائنٹس مین عبدالرشید کے قتل میں اس کا ہاتھ ہے۔ یہ پولیس کو چاہے کتنا بھی کھلا دے، میں اس کیس کی تحقیقات کرانے کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر دوں گی۔ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ تم جب تک ہمارے ہاں ہو وہ کوئی حماقت کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن اس جیسے آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ناک تو دراصل ایسے ہی ہوتے ہیں جو موقع ملتے ہی ڈس لیتے ہیں۔ بہرحال تمہیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت مغرب کی اذان کی آواز بھی سنائی دینے لگی تھی۔ سکینہ بیٹے، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، سکندر آ جائے تو اسے کہنا وہ گھر پر ہی رہے۔ ملک صاحب حویلی سے باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی عذرا نے حویلی کا باہر والا دروازہ بند کر دیا۔ کیا مجھے اسی طرح چھپ کر رہنا پڑے گا؟ نایاب نے نرگس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ سکندر بھائی نے کہا تھا کہ آج کے دن تم پر کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے، نرگس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا ہے۔ باجی یہاں بہت مچھر ہو رہے ہیں، چلیے اندر چل کر بیٹھتے ہیں۔ مچھر واقعی بہت ہو رہے تھے۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آ گئیں۔ عذرا کریت کر ان کھنڈروں کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ اس ناگن کو دیکھ کر آپ کو ڈر نہیں لگا تھا نایاب باجی؟ ڈر لگا تھا، لیکن یہ جان کر اطمینان ہوا کہ وہ ناگن اصل نہیں، پتھر کی مورتی تھی، نایاب نے جواب دیا۔ کیا واقعی آپ نے وہاں اتنا بڑا خزانہ دیکھا تھا؟ عذرا نے دوسرا سوال داغ دیا۔ ہاں بھائی، بہت بڑا خزانہ تھا، ڈھیر لگا ہوا تھا، سونے کے زیورات بھی تھے، اتنے بڑے بڑے جگمگاتے ہوئے ہیرے، اور ایک تاج بھی تھا، بہت ہی خوبصورت، لالو جواہر جڑے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے وہ رانی شلپا کا تاج ہوگا، نایاب نے کہا۔ یہ رانی شلپا کون تھی باجی؟ عذرا نے پوچھا۔ ہم نے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں سنا۔ ہاں البتہ یہ سنا تھا کہ ان کھنڈروں میں کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے۔ رانی شلپا، نایاب کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا اور پھر اسے وہ کہانی سنانے لگی جو گاؤں کی طرف سے آتے ہوئے اس نے اسٹیشن ماسٹر عبدالغنی کے دوست سے سنی تھی۔ آخر میں وہ کہہ رہی تھی، سنا ہے یہ بہت بڑی ریاست ہوا کرتی تھی، بڑی خوشحالی تھی یہاں، لیکن رانی شلپا ایک راکشس کے جال میں پھنس گئی۔ لوگ رانی کو بہت نیک اور پاک باز سمجھتے تھے، لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ رانی پورن ماشی کی رات کس طرح گزارتی ہے، تو انہوں نے رانی کے محل کو آگ لگا کر اسے زندہ جلا دیا، اور پھر یہ ریاست بھی تباہ ہو گئی۔ تمہیں معلوم ہے پرانے زمانے میں نوابوں کی حویلیاں اور راجہ مہاراجاؤں اور شہنشاہوں کے محلات بہت مشہور ہوا کرتے تھے۔ یہ محلات اور حویلیاں دراصل سازشوں کے گڑھ ہوتے تھے۔ ان میں ایسے ایسے پراسرار اور خفیہ راستے اور سرنگیں ہوتی تھیں کہ عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ راجے مہاراجے اپنے خزانے ان خفیہ تہخانوں میں چھپا کر رکھتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی راجہ کو قتل کر کے
اس کی ریاست پر تو قبضہ کر لیا جاتا، مگر اس کا خزانہ پوشیدہ رہتا، اور ٹیلے والے کھنڈروں کے نیچے تہخانے میں وہ خزانہ، مجھے یقین ہے کہ وہ خزانہ رانی شلپا ہی کا ہوگا جو اس نے تہخانے میں چھپا رکھا تھا۔ رانی اور اس کی ریاست تو ختم ہو گئی، مگر وہ خزانہ اب بھی تہخانے میں موجود ہے، اور شیلتا نامی ناگن اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ ناگن شیلتا اور رانی شلپا میں شاید کوئی معاہدہ ہوا ہوگا، اس لیے تو وہ ناگن کہہ رہی تھی کہ اب وہ آدھے خزانے کی مالک بن چکی ہے، جس میں سے کچھ حصہ اس نے مجھے پیش کر دیا تھا۔ اگر وہ اصل خزانے کا ایک معمولی سا حصہ تھا تو مجھے حیرت ہے کہ اصل خزانہ کتنا بڑا ہوگا۔ اس نے وہ خزانہ آپ کو دے دیا تھا؟ عذرا نے حیرت سے پوچھا۔ تو آپ وہ خزانہ لے کر کیوں نہیں آئیں؟ مجھے تو خود معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں، وہ خزانہ کیسے لاتی؟ ویسے، نایاب ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بولی، ویسے اس ناگن نے مجھے کہا تھا کہ میں جب چاہوں خزانہ لے جا سکتی ہوں۔ کاش آپ کو وہاں کا راستہ معلوم ہوتا، عذرا نے گہرا سانس بھرتے ہوئے کہا۔ نایاب کچھ کہنا چاہتی تھی کہ حویلی کے دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ نرگس اٹھ کر دروازہ کھولنے چلی گئی۔ وہ سکندر تھا۔ اس کے فوراً ہی بعد ملک صاحب بھی آ گئے۔ نرگس تو اٹھ کر اپنی بھابھی کے ساتھ کھانے وغیرہ کی تیاری کرنے لگی، اور عذرا نایاب کا دماغ چاٹنے لگی۔ 8 بجے تک کھانا کھا لیا گیا۔ کھانے کے تھوڑی ہی دیر بعد سکندر کہیں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ چلو نایاب بی بی، تمہیں چودھری سعادت کی دعوت میں لے چلوں۔ سنا ہے اس نے نور پور سے باورچی کو لا کر دیگیں پکوائی ہیں، سکندر نے کہا۔ لیکن آپ نے تو کھانا کھا لیا ہے، دعوت میں جا کر کیا کریں گے؟ اور پھر میں کیسے چلوں؟ مجھے تو آپ نے صبح سے گاؤں والوں سے چھپا رکھا ہے، نایاب نے کہا۔ اسی لیے تو چھپایا گیا تھا، سکندر نے جواب دیا۔ چودھری سعادت آج گاؤں والوں کے سامنے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تم مر چکی ہو۔ اس نے نور پور کے تھانے دار کو بھی دعوت میں بلایا ہے۔ لوگوں کی باتوں سے وہ تھانے دار پر بھی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ تم اب اس دنیا میں نہیں رہی ہو۔ تھانے دار کی رپورٹ سے وہ مقدمے پر بھی اثر انداز ہونا چاہتا ہے۔ اگر وہ تھانے دار میرے بارے میں ایسی کوئی رپورٹ دے گا تو دنیا کا سب سے بڑا احمق ہوگا، نایاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہرحال میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ مجھے تیار ہونے میں چند منٹ لگیں گے، اپنے سسرال جا رہی ہوں، کپڑے تو ڈھنگ کے ہونے چاہیے نا۔ آخری الفاظ اس نے مسکراتے ہوئے کہے تھے۔ تمہیں میرے ساتھ نہیں چلنا، سکندر نے کہا۔ میں ابھی جا رہا ہوں، تم آدھے گھنٹے بعد آ جانا۔ دعوت کا انتظام حویلی میں کیا گیا ہے، تم وہیں آ جانا۔ ٹھیک ہے، آپ چلیے، میں بھی آتی ہوں، نایاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سکندر چلا گیا۔ اس کے تقریباً 15 منٹ بعد نایاب نے نرگس سے کپڑوں کا ایک جوڑا لے لیا اور ان دونوں کو کمرے سے نکال کر کپڑے تبدیل کرنے لگی، اور پھر ٹھیک آدھے گھنٹے بعد وہ روانگی کے لیے تیار تھی۔ اس نے ایک چادر اس طرح اوڑھ لی تھی کہ اس کے کپڑے بھی چھپ گئے تھے اور چہرہ بھی، صرف آنکھیں برہنہ تھیں۔ خیال رکھنا نایاب، نرگس نے کہا، اگر کوئی گڑبڑ محسوس کرو تو فوراً وہاں سے نکل آنا۔ تم فکر مت کرو مائی ڈیئر، نایاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایک چودھری سعادت تو کیا، اس جیسے 10 آدمی بھی آ جائیں تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وہ حویلی سے باہر آ گئی۔ نرگس اور عذرا گیٹ میں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہیں۔ گلی کے موڑ پر پہنچ کر نایاب نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ہاتھ ہلاتے ہوئے دوسری گلی میں مڑ گئے۔ ملک صاحب والی گلی میں 2 جگہوں پر بلب لگے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے وہ گلی روشن تھی، لیکن دوسری گلی میں اندھیرا تھا۔ اس سے آگے والی گلی میں بھی تاریکی تھی۔ وہ کئی مرتبہ ٹھوکر کھا کر گرتے گرتے بچی تھی۔ راستے میں 2-4 آدمیوں کا سامنا بھی ہوا تھا۔ کئی گلیاں گھومنے کے بعد نایاب چودھری امانت علی کی حویلی والی گلی میں آ گئی۔ حویلی کے پھاٹک کے سامنے 200 واٹ کا بلب جل رہا تھا، جس کی روشنی گلی میں دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ گلی میں پولیس کی جیپ بھی کھڑی تھی، جس کا مطلب تھا کہ نور پور کا تھانے دار بھی آیا ہوا تھا۔ حویلی کا پھاٹک کھلا ہوا تھا۔ اتفاق سے اس وقت پھاٹک پر کوئی نہیں تھا، لیکن اندر بہت سے لوگ نظر آ رہے تھے۔ نایاب پھاٹک میں داخل ہو گئی۔ لان میں دریاں بچھی ہوئی تھیں، ان پر 40-50 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے چند کرسیاں تھیں جن پر گاؤں کے وہ معززین بیٹھے ہوئے تھے جو چودھری فیملی کے حلقہ احباب میں شامل تھے۔ تھانے دار بھی ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ دوسری کرسی پر چودھری سعادت نظر آ رہا تھا۔ لان میں 3-4 جگہوں پر لگے ہوئے پولز پر بلب روشن تھے۔ یہ لوگ بہت پہلے کھانا کھا چکے تھے اور اب باتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔
اور چودھری سعادت ساتھ والی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھانے دار سے کچھ کہہ رہا تھا۔ تھانے دار سادہ لباس میں تھا۔ چند منٹ بعد چودھری سعادت اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، بھائیوں، تھانے دار صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کل اس گاؤں میں کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ آپ میں سے کوئی ایک آدمی اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور تفصیل سے بتائے۔ 3-4 آدمی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ چودھری نے ان میں سے ایک آدمی کو کھڑے رہنے دیا اور باقی سب بیٹھ گئے۔ اس آدمی کا نام عبدالغفور تھا۔ اس نے عبد الرحمن کو سانپ کے ڈسنے سے لے کر نایاب کے سانپ اٹھا کر بھاگنے والے تک کے واقعات کے بارے میں تفصیل سے سب کچھ بتایا۔ نایاب ایک طرف کھڑی سن رہی تھی۔ اس نے ایک کرسی پر سکندر کو بھی دیکھ لیا تھا جو خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ عبدالغفور کے خاموش ہونے کے بعد کچھ اور لوگ بھی اٹھ کر اس واقعے کے بارے میں بتاتے رہے۔ ہر شخص کا زور اسی بات پر تھا کہ نایاب اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ملک سکندر کھڑا ہو گیا۔ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ کہہ رہا تھا، لاش دیکھے بغیر کسی کی موت کی تصدیق کر دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ نایاب زندہ ہے۔ اور چودھری، وہ چودھری سعادت کی طرف مڑ گیا، تم نایاب کی دشمنی میں اس حد تک آگے نہ چلے جاؤ کہ واپسی تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ ملک جی، چودھری سعادت نے کہا، تم تو بلا وجہ نایاب کی طرفداری کر رہے ہو۔ مان لیا کہ تم اسے بہن کہتے تھے اور بہن ہی کی طرح اسے چاہتے بھی تھے، مگر حقیقت سے آنکھیں تو نہ چراؤ ملک جی۔ کل جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہوا، بلکہ تم خود ہی تو اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے تھے اور کل سارا دن اسے تلاش بھی کرتے رہے۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو مل نہ جاتی۔ یہ سب لوگ غلط تو نہیں کہہ رہے نا؟ نایاب کی کہانی تو سمجھو اب ختم ہی ہو چکی ہے، اب اسے بھول جاؤ۔ کہانی ختم نہیں ہوئی بلکہ اب شروع ہوئی ہے، نایاب نے کہا۔ وہ لکڑی کے ایک پول کے ساتھ کھڑی تھی جس پر بلب جل رہا تھا۔ کون ہو تم بی بی؟ ذرا آگے تو آؤ، چودھری سعادت نے کہا۔ تھانے دار بھی اس طرف دیکھنے لگا تھا۔ نایاب پول کے قریب سے ہٹ کر چند قدم آگے بڑھ گئی۔ ملک جی ٹھیک کہتے ہیں کہ نایاب مری نہیں، زندہ ہے، اس نے ایک جگہ رک کر کہا۔ تم ہو کون بی بی؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ نایاب زندہ ہے؟ یہ سوال اس سے تھانے دار نے کیا تھا۔ تم تو قانون کے محافظ ہو تھانے دار جی، نایاب نے کہا۔ اس کا بات کرنے کا انداز دیہاتیوں جیسا ہی تھا۔ بے گناہوں اور مظلوموں کو تحفظ فراہم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ دولت کی چمک نے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے اور تم اپنے فرائض بھول گئے ہو۔ بی بی تم ہو کون؟ تھانے دار بولا۔ تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو۔ مجھے یاد نہیں کہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو۔ تمہاری یہاں موجودگی ثابت کرتی ہے کہ تم اپنے فرائض بھول گئے ہو، نایاب نے کہا۔ کیا یہ غلط ہے کہ یہ چودھری سعادت آج تمہارے پاس آیا تھا اور نایاب کی موت کے بارے میں رپورٹ تیار کرنے کے لیے اس نے تمہیں کوئی بڑی رشوت دی تھی اور تم اپنا فرض بھول کر یہاں چلے آئے؟ اس سے ایک روز پہلے نایاب بھی تم سے ملی تھی اور اسٹیشن ماسٹر عبدالغنی، اس کی بیوی راشدہ اور پوائنٹس مین عبدالرشید کے بارے میں تمہیں کچھ حقائق بتائے تھے، لیکن اس معاملے میں تو تم نے کچھ نہیں کیا اور نایاب کے خلاف اس کی موت کے ثبوت اکٹھا کرنے کے لیے یہاں چلے آئے۔ اس کے بعد بھی تم کہتے ہو کہ تم نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ نایاب نام کی کوئی عورت میرے پاس آئی ہو، تھانے دار نے کہا۔ تمہارے ساتھ اگر کسی نے کچھ زیادتی کی ہو، تمہیں اگر کوئی شکایت ہے تو تھانے آ کر مجھے بتاؤ، میں قانون کے مطابق کارروائی کروں گا۔ مجھے شکایت یہ ہے کہ میرے زندہ ہوتے ہوئے مجھے مردہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نایاب نے کہتے ہوئے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ ایک لمحے کو اس طرح خاموشی چھا گئی جیسے ان سب کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ اس کا چہرہ دیکھ کر سبھی بھونج کے رہ گئے تھے اور چودھری سعادت کی حالت تو ایسی تھی جیسے سکتا ہو گیا ہو۔ وہ پلک جھپکے بغیر نایاب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تھانے دار کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں تھی۔ اب آپ کو یاد آیا کہ نایاب نام کی کوئی عورت آپ کے پاس آئی تھی یا نہیں؟ نایاب نے تھانے دار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تھانے دار ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بی بی، اگر آپ کو مجھ سے یا کسی اور سے کوئی شکایت ہے تو کل صبح نورپور تھانے آ جائیے۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا حویلی کے پھاٹک کی طرف چل پڑا۔ چودھری سعادت بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ وہ تیز تیز لہجے میں تھانے دار سے کچھ کہہ رہا تھا
مگر تھانے دار کو شاید اب اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا حویلی سے باہر نکل گیا۔ چودھری سعادت جب واپس آیا تو بپھرا ہوا تھا، غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ خونخوار نظروں سے نایاب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیکھ لیا سعادت؟ ملک سکندر اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ میں نے کل بھی تم سے کہا تھا کہ کوئی ایسی بات نہ کہو جس کا تمہارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، مگر تم تو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہو نا۔ تم نے یہ یقین کر لیا تھا کہ نایاب مر چکی ہے، اور اس کے مرنے کی خوشی میں تم نے جشن بھی منا ڈالا۔ دیکھ لو، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، نایاب تمہارے سامنے زندہ سلامت کھڑی ہے۔ یہ سب تمہاری سازش ہے۔ چودھری سعادت اس کی طرف دیکھتے ہوئے چیخا۔ تم نے مجھ سے دشمنی کی ہے۔ تمہیں معلوم تھا کہ نایاب زندہ ہے، اس لیے تو کل شام سے تمہیں کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسی بات مت کرنا جس پر بعد میں شرمندگی اٹھانا پڑے، مگر تمہارے دماغ میں تو کچھ اور ہی سمائی ہوئی تھی۔ تم تو کل تھانے میں اس کی گمشدگی اور موت کی رپورٹ لکھوانے چلے گئے تھے۔ تمہاری تو سمجھ میں کوئی بات ہی نہیں آئی۔ اب شرمندہ ہو رہے ہو نا ان لوگوں کے سامنے؟ تم نے تو ان لوگوں کو بھی ذلیل کروا کے رکھ دیا ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، سعادت چیخا۔ تم پھر جذباتی ہو رہے ہو، ملک سکندر نے کہا۔ اگر نایاب کو کچھ ہو گیا تو تمہاری گردن میں پھانسی کا پھندا لگ جائے گا۔ ان سب لوگوں کے سامنے تم اسے قتل کرنے کی دھمکی دے رہے ہو۔ اوئے عقل کے ناخن لو بھلے آدمی، اب بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، اسے اپنا سمجھ کر عزت و احترام سے گھر میں لے آؤ۔ اوئے یہ تو تمہارے چھوٹے بھائی کی امانت ہے، اس کی عزت کرو، اس کے محافظ بنو، پر تم تو اس کے دشمن بن گئے ہو۔ اور میری ایک بات سن لو، تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، جذبات میں آ کر اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے۔ یہ تمہارے گھر کی عزت ہے، اس کی حفاظت کرو۔ ملک جی ٹھیک کہتے ہیں، سامنے دری پر بیٹھے ہوئے سراج نے سر اٹھا کر کہا۔ آہو جی، غلام محمد بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چھوٹی بی بی سارے پنڈ کی عزت ہے، اس نے آج تک کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے اس پنڈ یا آپ کے گھر کی عزت پر کوئی حرف آیا ہو۔ ملک جی ٹھیک کہتے ہیں، ساری ناراضگیاں بھلا دو چودھری، اب چھوڑ دو ساری باتیں۔ باتیں میں نے شروع کی تھی یا اس نے؟ سعادت نے نایاب کی طرف اشارہ کیا۔ جائیداد کے لیے مقدمہ میں نے کیا تھا یا اس نے؟ اگر مجھے میرا حق مل جاتا تو میں کبھی عدالت کا رخ نہ کرتی، نایاب نے کہا۔ لیکن تم تو اب بھی نہ تو مجھے اس گھر کی بہو ماننے کو تیار ہو اور نہ ہی مجھے میرا حق دینے پر آمادہ ہو۔ اس کے برعکس تم میرے خلاف سازشوں میں مصروف ہو، مجھے اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے ہو۔ اس کے لیے تم نے کئی بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ تم نے اسٹیشن ماسٹر عبدالغنی اور اس کی بیوی کو زندہ جلوا دیا۔ ان کا قصور صرف یہ تھا کہ اس رات انہوں نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور تمہارے آدمیوں کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ اور پھر پوائنٹس مین عبدالرشید کا جرم یہ تھا کہ میں نے اس سے ملاقات کر کے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا تھا جنہوں نے اسٹیشن ماسٹر کے گھر کو آگ لگائی تھی۔ اس نے عبدالرحمان کو اس کے گھوڑے کی وجہ سے پہچان لیا تھا۔ میں عبدالرشید کو پولیس کے سامنے پیش کرنا چاہتی تھی، لیکن تمہیں میری اور عبدالرشید کی ملاقات کا پتہ چل گیا اور تم نے اس سے بھی ختم کروا دیا۔ کب تک بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلتے رہو گے؟ اب بھی وقت ہے، یہیں رک جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس دلدل میں تم اس طرح پھنس جاؤ کہ نکلنا مشکل ہو جائے۔ جھوٹے الزامات لگا کر مجھے ان لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا چاہتی ہو؟ چودھری سعادت دھاڑا۔ اب میں سب کچھ سمجھ گیا ہوں۔ گاؤں والوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے تم جو ڈرامے کر رہی ہو میں وہ بھی جان گیا ہوں۔ تم نکلی سانپ اٹھا کر بھاگ گئی اور کسی جگہ چھپی رہی۔ اس ڈرامے سے تمہارا مقصد یہی تھا نا کہ تم لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر سکو۔ لیکن اب میں یہ قصہ ہی ختم کر دوں گا، مجھے پھانسی بھی لگ جائے تو پرواہ نہیں، مگر تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غصے میں دھاڑتا ہوا نایاب کی طرف بڑھا۔ بھری محفل میں اتنی باتیں سننے کے بعد کوئی بھی شخص اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا تھا، اور پھر یہاں تو معاملہ پرانی دشمنی کا تھا۔ سعادت کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی۔ اسے یہ بھی احساس نہیں رہا تھا کہ اگر اس کے ہاتھوں نایاب کو کوئی نقصان پہنچ گیا تو یہ سارے لوگ اس کے خلاف گواہی دیں گے اور وہ قانون کے شکنجے میں پھنس جائے گا۔ 2-3 آدمیوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ انہیں دھکے دے کر گراتا ہوا حملہ آور انداز میں نایاب کی طرف بڑھتا گیا۔ نایاب اس سے تقریباً 10 گز کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ چودھری سعادت اس سے 2-3 گز دور ہی تھا
کہ ایک فنکار کی سی آواز سنائی دی اور پھر ایک آدمی کی چینخ سنائی دی، سانپ سانپ! سب لوگ اس طرف دیکھنے لگے۔ سنہری سانپ حویلی کی دیوار سے اتر کر بڑی تیزی سے رینگتا ہوا اس طرف آ رہا تھا۔ چودھری سعادت اپنی جگہ پر رک گیا۔ اس نے بھی سانپ کو دیکھ لیا تھا۔ یہ وہی سانپ ہے، ایک آدمی چیخا۔ بھاگو! لوگ خوف کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ بہت سے لوگ دوڑتے ہوئے حویلی سے باہر چلے گئے۔ سنہری سانپ تیزی سے رینگتا ہوا آگے آ رہا تھا۔ چودھری سعادت بھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کی نظریں سانپ پر جمی ہوئی تھیں۔ سانپ رینگتا ہوا نایاب کے سامنے آ گیا اور اس کے پیروں کے قریب کنڈلی مار کر بیٹھ گیا۔ اس کا پھن پھیل گیا اور وہ چودھری سعادت کی طرف دیکھتے ہوئے پھن کو آہستہ آہستہ حرکت دینے لگا۔ چودھری سعادت پھٹی پھٹی سی نظروں سے اس سانپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ لوگ دور کھڑے غیر یقینی نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ خطرناک سانپ نایاب کے سامنے اس طرح پھن پھیلائے بیٹھا تھا جیسے کوئی محافظ اپنی آقا کی حفاظت کے لیے تیار اور مستعد کھڑا ہو۔ حویلی میں موجود لوگ حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ گھر کی خواتین بھی کمروں سے نکل کر برآمدے میں آ گئی تھیں اور سنہری سانپ کو نایاب کے قدموں میں بیٹھے دیکھ رہی تھیں۔ مجھے تو پہلے ہی اس لڑکی پر شبہ تھا، چودھرانی کی آواز سنائی دی۔ یہ تو ناگن ہے، ناگن! خدا جانے میرا بیٹا کس طرح اس کے جال میں پھنس گیا تھا۔ یہ تو ہے ہی ناگن! مار دو اسے، گولی مار دو! چودھری سعادت نے بھی ماں کی یہ آواز سن لی۔ وہ نایاب سے 2-3 گز کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ اس نے 2-3 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے جیب سے پستول نکال لیا اور ہاتھ آگے بڑھا کر سانپ کا نشانہ لینے لگا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ رک جاؤ چودھری، کیا کر رہے ہو یہ؟ ملک سکندر چیخا اور تیزی سے سعادت کی طرف بڑھا۔ میرے قریب مت آنا، میں گولی مار دوں گا اس ناگن کو بھی! چودھری سعادت نے بھی چیخ کر جواب دیا، لیکن اس سے پہلے کہ سعادت ٹریگر دباتا، سنہری سانپ پھنکارتا ہوا تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ سعادت نے ٹریگر دبا دیا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ گولی سانپ سے 3-4 فٹ دور زمین پر لگی۔ سانپ پھنکارتا ہوا سعادت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سعادت الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہا تھا۔ وہ پیچھے پڑی ہوئی کرسی سے ٹکرا کر گر گیا۔ پستول بھی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ سنہری سانپ اس سے صرف 2 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ دور دور کھڑے ہوئے سب لوگ خوفزدہ نظروں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بعض لوگ مارے خوف کے چیخ رہے تھے۔ ناگ چودھری سعادت سے صرف 1 فٹ کے فاصلے پر ہو گیا۔ اس نے پھن اٹھا لیا۔ چودھری سعادت کی آنکھیں خوف سے پھٹی پڑ رہی تھیں۔ اس کا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ بیجو نہیں! نایاب چیخی۔ بیجو نہیں، رک جاؤ! سانپ کے منہ سے پھنکار سی نکلی۔ اس نے مڑ کر نایاب کی طرف دیکھا، پھر چودھری کی طرف دیکھا۔ ایک مرتبہ پھنکارا اور رینگتا ہوا نایاب کی طرف آ گیا اور اس کے قدموں میں کنڈل مار کر بیٹھ گیا۔ یہ زہریلا ناگ ہے، نایاب چودھری سعادت کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا کام صرف ڈسنا ہے۔ اس نے عبد الرحمن کو ڈسا تھا تو اس کا انجام تم نے دیکھ لیا تھا۔ میری اس سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے احساس اور احسان مندی۔ یہ مادہ انسانوں میں ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن یہ احساس ابھی جانوروں میں، حتیٰ کہ زہریلے ناگوں میں بھی موجود ہے۔ میں نے اس زہریلے ناگ کو ایک نیولے سے بچایا تھا۔ اس نے احساس کیا، میرا احسان مانا اور میرا محافظ بن گیا۔ عبد الرحمن نے مجھ پر چاقو سے حملہ کرنا چاہا تو اس نے اسے ختم کر دیا، اور اب تم نے دیکھ لیا یہ کس طرح میری مدد کو آ گیا۔ اس زہریلے سانپ سے کچھ سیکھو چودھری۔ دولت یہ سب کچھ نہیں ہوتی۔ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن میں اس جائیداد میں سے اپنا حصہ ضرور لوں گی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، آئندہ میرے خلاف اس قسم کی کوئی کارروائی کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ قدرت نے مجھے بیجو جیسے محافظ دیے ہیں۔ آؤ بیجو! آخری الفاظ اس نے سانپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہے تھے۔ ناگ نایاب کی ٹانگ سے لپٹ گیا اور اوپر چڑھنے لگا۔ نایاب نے اپنا ہاتھ نیچے لٹکا دیا۔ سانپ اس کے بازو سے لپٹ گیا۔ آئیے سکندر بھائی، نایاب نے ملک سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ملک سکندر بھی خاموش کھڑا حیرت سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے نایاب کے ساتھ چل پڑا۔ حویلی کے گیٹ کے قریب کھڑے ہوئے لوگ پھٹی پھٹی نظروں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ نایاب کو گیٹ کی طرف آتے دیکھ کر ایک طرف ہٹتے گئے۔ نایاب ملک سکندر کے ساتھ
گلی میں تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی چل رہی تھی۔ ایک گلی کے موڑ پر وہ رک گئی۔ ایک طرف یہ گلی گاؤں کے باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ نایاب اس موڑ پر رک گئی اور اپنا بازو نیچے کرتی ہوئی بولی، شکریہ بیجو، اب تم جاؤ۔ سنہری سانپ اس کے بازو سے اتر کر زمین پر دیوار کے ساتھ ساتھ رینگنے لگا۔ نایاب کھڑی اسے دیکھتی رہی اور پھر اچانک ہی سانپ غائب ہو گیا۔ چلیے سکندر بھائی، نایاب نے گلی میں دوسری طرف مڑتے ہوئے کہا۔ یہ تو کمال ہی ہو گیا ہے بھائی، سکندر اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ تمہیں ڈر نہیں لگا اس زہریلے سانپ سے؟ ڈر تو مجھے اب انسانوں سے لگنے لگا ہے، سانپوں سے نہیں، نایاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے گھر پہنچ گئے۔ نایاب کو صحیح سلامت دیکھ کر سکینہ اور نرگس کے چہروں پر طمانینت سی آ گئی۔ وہ سب لوگ بیٹھک میں آ کر بیٹھ گئے۔ ملک صاحب بھی وہیں آ گئے تھے اور پھر ملک سکندر مزے لے لے کر روداد سنانے لگا۔ نرگس وغیرہ کے چہروں پر عجیب سی سنسنی کے تاثرات تھے، لیکن ملک صاحب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں تشویش اور چہرے پر پریشانی کی پرچھائیاں واضح طور پر نظر آ رہی تھیں۔ وہ لوگ آدھی رات تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ ملک صاحب نے اٹھ کر اپنے کمرے میں جاتے ہوئے نایاب کو ایک بار پھر نصیحت کی کہ وہ سعادت سے محتاط رہے۔ وہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہے اور موقع پاتے ہی ڈسنے سے باز نہیں آئے گا۔ ملک، سکندر اور سکینہ بھی اپنے کمرے میں چلے گئے اور نایاب وغیرہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئیں۔ وہ تینوں اب بھی ایک ہی بیڈ پر سو رہی تھیں۔ نرگس اور عذرا تو کچھ دیر بعد سو گئیں، مگر نایاب دیر تک جاگتی رہی اور آج رات کی صورتحال کے بارے میں سوچتی رہی۔ ویسے تو وہ چودھری سعادت کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی، لیکن اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ اسے ہر قیمت پر ختم کرنا چاہتا تھا۔ آج تو وہ کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ درجنوں لوگوں کی موجودگی میں اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ ویسے تو نایاب جانتی تھی کہ ملک سکندر اور وہاں پر موجود دوسرے لوگ اسے کوئی نقصان نہ پہنچنے دیتے، لیکن بیجو نے عین وقت پر وہاں پہنچ کر صورتحال کو یکسر تبدیل کر دیا تھا۔ اسے خود بھی حیرت ہوئی تھی کہ بیجو اچانک کہاں سے آ گیا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر خوف کے مارے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ چودھری سعادت نے بیجو کو گولی سے اڑا دینے کی کوشش کی تھی، مگر اس کا نشانہ خطا گیا تھا اور پھر بیجو اس پر حملہ آور ہونے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ اگر نایاب اسے نہ روک لیتی تو چودھری سعادت بھی راکھ کا ڈھیر بن چکا ہوتا۔ گاؤں کے درجنوں لوگوں نے وہ منظر دیکھا تھا جب سنہری سانپ نایاب کی ٹانگ سے لپٹ کر اوپر چڑھتا ہوا اس کے بازو سے لپٹ گیا تھا۔ ہر شخص کے دل میں خوف تھا کہ وہ زہریلا سانپ کسی بھی لمحے نایاب کو ڈس لے گا، لیکن سبھی نے دیکھ لیا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی اور نایاب اس سانپ کو بازو سے لپٹائے بڑے اطمینان سے وہاں سے چلی گئی تھی۔ چوہدرانی نے تو چیخ کر یہ کہہ دیا تھا کہ نایاب انسان نہیں ناگن ہے، جس نے خوبصورت عورت کا روپ دھار کر اس کے بیٹے کو پھانس لیا تھا اور اب بھی شاید کسی اور موقع کی طاق میں ہے۔ چوہدرانی کی اس بات پر کچھ اور لوگ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ کیا نایاب واقعی کوئی ناگن تو نہیں جس نے انسان کا روپ دھار رکھا ہے۔ وہ جس طرح اس سنہری سانپ سے باتیں کر رہی تھی، اس سے بھی لوگوں کے شبہات کو تقویت ملی تھی۔ نایاب تو سکندر کے ساتھ گھر آ گئی تھی، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ گاؤں کے لوگ رات گئے تک مختلف جگہوں پر بیٹھے اس کے بارے میں باتیں کرتے رہے تھے۔ نایاب اگرچہ رات کو دیر سے سوئی تھی، لیکن صبح اس کی آنکھ جلد کھل گئی۔ نرگس اور عذرا ابھی سو رہی تھیں۔ نایاب ان کے درمیان سے اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئی اور برآمدے میں پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ صبح کی ہوا بڑی خوشگوار لگ رہی تھی۔ چند ہی منٹ بعد آذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد سکینہ بھی اپنے کمرے سے نکل آئی۔ ارے، سکینہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا رات بھر یہیں بیٹھی رہی ہو؟ نیند نہیں آئی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں آ کر بیٹھی ہوں بھابھی، نایاب نے کہا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا اچھی لگ رہی ہے۔ اچھا ایسا کریں، آپ یہاں بیٹھیں، میں آپ کو چائے بنا کر پلاتی ہوں۔ نایاب اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے سکینہ کو دونوں باہوں سے پکڑ کر اپنی کرسی پر بٹھا دیا اور خود باورچی خانے میں گھس گئی۔ اس نے چولہا جلا کر پتیلی میں پانی چڑھا دیا اور چینی پتی کے لیے ڈبے کھول کھول کر دیکھنے لگی۔ وہ پہلی مرتبہ کچن میں گھسی تھی اور چیزیں تلاش کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ جب وہ چائے بنا کر باہر نکلی تو سکینہ کرسی پر نہیں تھی۔ نایاب نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ صحن میں ہینڈ پمپ پر منہ ہاتھ دھو رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں چائے پی رہی تھی۔ اس دوران ملک صاحب اور سکندر نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھی چائے کی چسکیاں لیتی رہیں۔ نایاب، سکینہ نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، کیا واقعی تم نے ٹیلے والے کھنڈروں کے نیچے کوئی خزانہ دیکھا تھا؟ میرا مطلب ہے وہ کوئی خواب تو نہیں تھا؟ نہیں بھابھی، نایاب نے جواب دیا۔
وہ خزانہ میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا تھا، البتہ اس سے پہلے یا بعد کے واقعات کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اگر واقعی وہاں کوئی خزانہ موجود ہے اور اس ناگن نے اسے تمہاری نظر کر دیا تھا تو اس سے بہت سے کام ہو سکتے ہیں۔ تمہیں چودھری کی جائیداد میں حصے کے لیے مقدمے بازی اور لڑائی جھگڑے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے بغیر ہی تم شاہانہ زندگی بسر کر سکتی ہو۔ میرا مطلب ہے کہ اگر تم وہ خزانہ حاصل کر سکتی ہو تو اسے لے کر شہر چلی جاؤ اور جائیداد میں حصے کو بھول جاؤ، سکینہ نے کہا۔ گویا آپ مجھے یہاں سے بھگانا چاہتی ہیں؟ نایاب بولی۔ نہیں بھائی، یہ بات نہیں ہے، سکینہ بولی۔ تم تو مجھے نرگس اور عذرا کی طرح عزیز ہو، بلکہ تم سے تو کچھ زیادہ ہی انس ہو گیا ہے۔ چودھری فیملی کو ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں، خاص طور پر سعادت تو بہت ہی بگڑا ہوا ہے، اس کا اندازہ تو تم نے بھی لگا ہی لیا ہوگا۔ سنا ہے تم نے رات کو بھری محفل میں اسے بہت ذلیل کیا تھا، وہ ایسی باتوں کو بھلانے والا نہیں ہے، موقع ملتے ہی تم پر وار کرے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس پر لعنت بھیج کر شہر واپس چلی جاؤ۔ اگر تم چاہو تو کھنڈروں سے خزانہ نکالنے میں تمہارے بھائی تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ میری باتوں کا غلط مطلب نہ لینا نایاب، ہمیں تمہاری سلامتی عزیز ہے، ہم نہیں چاہتے کہ تمہیں کوئی ایسا نقصان پہنچ جائے جس کی تلافی ممکن نہ ہو سکے۔ آپ لوگوں کی محبت نے تو مجھے سب کچھ بھلا دیا ہے، کبھی غیریت کا احساس ہی نہیں ہونے دیا۔ انکل ہیں، آپ ہیں، سکندر بھائی ہیں، اور سب سے بڑھ کر نرگس اور عذرا ہیں۔ آپ ان دونوں کو دیکھ رہی ہیں، مجھے الگ بستر پر بھی نہیں سونے دیتی۔ کتنی محبت ہے آپ لوگوں میں، کتنا خلوص ہے۔ کیا میں یہ محبت اور چاہت کبھی بھلا سکوں گی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو مجھے شرمندگی کا احساس بھی ہونے لگتا ہے کہ میری وجہ سے آپ دونوں گھرانوں میں ناچاکی پیدا ہو گئی ہے۔ میرے آنے سے پہلے دونوں گھرانوں میں کتنے خوشگوار تعلقات تھے جو اب رفتہ رفتہ دشمنی میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی میں سوچتی ہوں کہ میں نے یہاں آ کر غلطی کی۔ تم نے کوئی غلطی نہیں کی، سکینہ نے کہا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ رہا دشمنی کا سوال تو چودھری بھی جانتے ہیں کہ ہم لوگ بھی گئے گزرے نہیں ہیں، وہ سوچ سمجھ کر ہم سے دشمنی مول لیں گے۔ ویسے تعلقات میں اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، ہمیں اپنی نہیں تمہاری فکر ہے، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ان سے دشمنی مول نہ لو تو بہتر ہے۔ اللہ نے تمہیں اب بہت کچھ دے دیا ہے، آرام اور سکون کی زندگی بسر کر سکتی ہو، پھر ان بکھیڑوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ٹھیک کہتی ہیں بھابھی، نایاب نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن کیا ظالم کے ہاتھ کھلے چھوڑ دیے جائیں؟ ان کے ظلم کے سامنے بند نہ باندھا جائے؟ یہ درست ہے کہ دنیا میں ہر جگہ ظلم ہوتا ہے، ہمارے سامنے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دولت کی بھوکی نہیں ہوں، لیکن اپنے حصے کی زمین لے کر یہاں کے غریب کسانوں میں بانٹ دوں گی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، بات اگر صرف جائیداد کے بٹوارے کی ہوتی تو شاید یہ معاملہ کسی اور طریقے سے حل ہو جاتا، لیکن یہاں آ کر میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا ہے اسے زندگی کے آخری لمحوں تک فراموش نہیں کر سکتی۔ مجھے تو حیرت ہے کہ اب تک کوئی ان کے راستے کی دیوار کیوں نہیں بنا۔ سعادت کو اتنی زیادہ چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ گاؤں کی لڑکیوں کی عزت لوٹتا ہے اور کوئی اسے یہ نہیں بتاتا کہ عزت کیا ہوتی ہے۔ میں نے راشدہ کو دیکھا تھا، اسے کھولتے ہوئے کڑھاؤ میں پھینک دیا گیا تھا۔ اس کا جرم صرف یہ تھا کہ اس نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کے منہ پر تھوک دیا تھا، اور جب پولیس آئی تھی تو کسی میں اتنی جرت نہ تھی کہ اس کے خلاف بیان دیتا۔ کوئی اتنی ہمت کر بھی کیسے سکتا ہے؟ ان کے اعتماد اور حوصلے کو کچل دیا گیا ہے، ان کی عزت نفس کو مجروح کر دیا گیا ہے۔ گاؤں کی اور کتنی ہی لڑکیاں ہیں جنہیں اسی طرح روندا گیا ہے، ان کی حمایت میں کوئی سامنے آیا؟ اگر گاؤں کے لوگوں کا اعتماد بحال ہوتا تو ان کے حوصلے بھی بلند ہوتے، وہ سعادت اور اس کے غنڈوں کے سامنے ایک مرتبہ بھی تن کر کھڑے ہو جاتے تو پھر اسے کسی اور لڑکی کی طرف دیکھنے کی جرت نہ ہوتی۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ راشدہ اور اس کے شوہر کو زندہ جلا دیا گیا۔ ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے مجھے پناہ دی تھی، اور اس کے بعد ریلوے کے پوائنٹس مین کو بھی محض اس لیے گولی مار دی گئی کہ وہ ان کے جرم کے خلاف بیان دینے والا تھا۔ اس کے بعد بھی آپ کہتی ہیں کہ میں سب کچھ بھول جاؤں اور شہر جا کر آرام و سکون کی زندگی بسر کروں۔ آپ خود ہی بتائیے بھابھی، یہ سب کچھ جاننے اور دیکھنے کے بعد میں آرام اور سکون کی زندگی بسر کر سکتی ہوں؟ کیا ان لوگوں کو معاف کیا جا سکتا ہے؟
معافی کے قابل تو یہ بالکل نہیں ہے۔ سکینہ نے اس کے خاموش ہونے پر کہا، اللہ ظالموں کے رسی دراز کرتا ہے، لیکن ایک نہ ایک دن وہ اپنے انجام کو پہنچ ہی جاتے ہیں۔ خدا نے ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کیا ہے، شاید اس فرعون کے لیے تم موسیٰ بن کر آئی ہو۔ میں تمہارے حوصلے کی داد دیتی ہوں۔ اب مجھے یہ تسلیم کر لینے میں کوئی آر نہیں کہ تم دوسری لڑکیوں سے بالکل مختلف ہو، اور تم میں اتنی جرت بھی ہے کہ ان جیسے لوگوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑی رہ سکو۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، میں تو اس زہریلے ناک کے واقعے کو بھی تمہارے لیے تائید ایزدی سمجھوں گی۔ نہ تم اس روز سانپ کو نیولے سے بچاتی اور نہ وہ تمہارا محافظ بنتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ آئندہ بھی تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ مجھے آپ لوگوں کی دعائیں بھی چاہیے بھابھی، نایاب نے کہا۔ ہماری دعائیں تو تمہارے ساتھ ہیں ہی، سکینہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ ملک صاحب دروازے میں داخل ہو رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں موٹے موتیوں والی ایک چھوٹی تسبیح تھی اور وہ زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے۔ اچھا بھائی تم بیٹھو، میں ابا جی کے لیے ناشتہ تیار کر لوں۔ سکینہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولی، آج میں ناشتہ بناؤں گی آپ سب لوگوں کے لیے۔ نایاب بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ گئے۔ تمام گھر والے ناشتے میں پراٹھے کھایا کرتے تھے۔ نایاب کنستہ سے آٹا نکال کر گوندھنے لگی۔ سکینہ اس دوران دوسرے کاموں میں مصروف رہی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد نایاب پراٹھے بنا رہی تھی۔ اس دوران نرگس اور عذرا بھی اٹھ کر باہر آ گئیں۔ آج ان سب نے اکٹھے ہی بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد ملک صاحب تو رسول بخش کے ساتھ کھیتوں پر چلے گئے۔ سکندر گھر پر ہی رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ برآمدے میں نایاب کے سامنے بیٹھا باتیں کر رہا تھا۔ نایاب بہن، ایک دو باتیں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی غلط مطلب نہ لے لینا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات سوچ سکتی ہوں؟ نایاب نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تم جانتی ہو اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اتنی بڑی زمینداری ہے کہ پورا وقت اسی کی دیکھ بھال میں گزر جاتا ہے اور کسی دوسری طرف توجہ دینے کا موقع ہی نہیں ملتا، سکندر نے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، نایاب مسکرائے۔ یوں تو ہر شخص اپنے اپنے شعبے میں محنت کرتا ہے، لیکن میرا خیال ہے زمیندار اور کسانوں کی زندگی سب سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے۔ تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن میں تم سے کوئی اور بات کرنا چاہتا ہوں، سکندر نے کہا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولا، کھنڈروں میں کسی خزانے کے بارے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ سنا تھا اور تمہیں بتایا بھی تھا کہ خزانے کی تلاش میں آخری پارٹی اس وقت آئی تھی جب میں چھوٹا تھا۔ ان کے 2 آدمیوں کو سانپ نے ڈس لیا تھا اور باقی واپس چلے گئے تھے۔ اس کے بعد خزانہ تلاش کرنے کے لیے کوئی اس طرف نہیں آیا۔ میں اس خزانے کو ڈھکوس لے اور من گھڑت کہانیاں سمجھتا تھا، لیکن جب سے تم نے اس خزانے کے بارے میں بتایا ہے میں بھی کچھ سنجیدہ ہو گیا ہوں۔ کل رات وہ سانپ، کیا نام لیا تھا تم نے اس کا؟ ہاں بیجو۔ اگر وہ بیجو کل رات تمہاری مدد کے لیے چودھری کی حویلی میں نہ آ جاتا تو میں یہی سمجھتا کہ خزانے کے بارے میں شاید تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، لیکن بیجو کو تمہارے ساتھ دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ خزانہ تمہارا خواب نہیں تھا۔ وہ خاموش ہو کر نایاب کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، میں کوئی لالچی آدمی نہیں ہوں۔ تم دیکھ رہی ہو کہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن اگر وہ خزانہ وہاں سے نکال لیا جائے تو پھر تمہیں چودھریوں کی جائیداد میں حصے کے لیے لڑنے جھگڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم عیش و آرام کی زندگی گزار سکتی ہو۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم اس خزانے تک پہنچ سکتی ہو؟ اگر وہ خزانہ وہاں سے نکال لیا جائے تو تمہارے ہاتھوں نیکی کے بہت سے کام بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلاً کوئی یتیم خانہ کھول دو، کوئی ہسپتال بنا دو، کوئی ایسا رفاہی ادارہ قائم کرو جہاں سے مستحق لوگوں کی مدد ہو سکے۔ سکندر بھائی، نایاب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، حقیقت یہ ہے کہ اس خزانے کے بارے میں نے ابھی تک کچھ نہیں سوچا، اور جہاں تک جائیداد میں حصے کا سوال ہے تو وہ میرا حق ہے اور میں اسے لے کر ہی رہوں گی۔ انہوں نے میرے اس بنگلے کو بھی جلا کر خاک ستر کر دیا ہے جو عدالت سے مجھے وراثت میں ملا تھا۔ بہرحال یہ الگ باتیں ہیں۔ اب رہی خزانے کی بات، تو سچ تو یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی کہ وہ کھنڈروں کے نیچے کس جگہ پر ہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں اس تہخانے میں کیسے پہنچی تھی، اور یہ بھی یاد نہیں کہ باہر کیسے آئی تھی۔ اس لیے وہاں تک پہنچنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک بیجو میری رہنمائی نہ کرے۔ اس کے بغیر کوشش تو کی جا سکتی ہے، سکندر نے کہا۔ تمہیں یہ تو یاد ہوگا کہ ٹیلے پر کس طرف سے کھنڈروں میں داخل ہوئی تھی۔
ہم وہیں سے تلاش شروع کریں گے، اور عین ممکن ہے اس دوران تمہارا دوست بیجو بھی رہنمائی کے لیے آ جائے۔ میں خزانے کی تلاش کے لیے بیجو سے کوئی مدد نہیں لوں گی، نایاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہم ایک ایڈونچر سمجھ کر ان کھنڈروں میں خزانہ تلاش کریں گے، ہو سکتا ہے کسی موقع پر میری یادداشت کام آ جائے۔ ٹھیک ہے، سکندر بولا، تو پھر یہ ایڈونچر کب شروع کیا جائے؟ آج ہی سے، بلکہ ابھی سے، نایاب نے کہا۔ تو ٹھیک ہے، میں تیار ہو جاتا ہوں، ہم آدھے گھنٹے بعد یہاں سے نکلیں گے، مگر گھر میں بھی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، سکندر نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بھی تیار ہو جاتی ہوں، نایاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ نایاب اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ عذرا بیڈ پر لیٹی کو کتاب پڑھ رہی تھی۔ نایاب نے اسے کمرے سے نکال کر دروازہ اندر سے بند کر لیا اور بریف کیس میں سے جینس اور شرٹ نکال کر پہن لی۔ اس لباس پر بھی اس نے دوپٹہ اوڑھ لیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد نایاب کمرے سے نکلی تو سکندر اس کا منتظر کھڑا تھا۔ کہاں جا رہی ہو نایاب؟ سکینہ نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ نایاب نے یہ لباس کئی روز بعد پہنا تھا۔ سکندر بھائی کے ساتھ ایک مہم پر جا رہی ہوں، نایاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سکینہ چونک گئی، وہ شاید اس کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ اس نے سکندر کی طرف دیکھا۔ سکندر نے ہولے سے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں حویلی سے نکل کر مختلف گلیوں میں گھومتے ہوئے گاؤں سے باہر آ گئے۔ گلیوں میں گاؤں کی عورتیں مڑ مڑ کر نایاب کو دیکھ رہی تھیں۔ ویسے نایاب اب گاؤں والوں کے لیے اجنبی نہیں رہی تھی، اور پھر گزشتہ رات والے واقعے نے تو اسے کچھ اور شہرت دے دی تھی۔ گاؤں کے باہر نہر کا پل پار کر کے نایاب رک گئی۔ اس رات میں اس طرف سے آئی تھی، اس لیے ہمیں اس طرف جانا ہوگا، اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو چلو اس طرف چلتے ہیں، لیکن اس طرف سے ٹیلے تک پہنچنے کے لیے ایک بہت لمبا چکر کاٹنا پڑے گا، سکندر نے کہا۔ چکر تو لگے گا، لیکن راستے کی نشاندہی اسی طرف سے ہو سکتی ہے، نایاب نے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس وقت 7:30 بجے تھے۔ ابھی تو دھوپ خوشگوار لگ رہی تھی، لیکن وہ دونوں جانتے تھے کہ جیسے جیسے دھوپ تیز ہوگی گرمی بڑھتی جائے گی۔ کھیتوں میں لوگ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ایک جگہ قادر نامی ایک مزارع پھاوڑے سے ندی کا بند کاٹ کر پانی کا رخ اپنے کھیتوں کی طرف موڑ رہا تھا۔ اس نے سکندر کو سلام کیا اور نایاب کی طرف دیکھنے لگا۔ پینٹ شرٹ پر دوپٹہ کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ مزارع خاموش کھڑا انہیں کھیتوں میں پگڈنڈی پر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ کھیتوں سے نکل کر ٹیلے کے ساتھ ساتھ بنجر زمین پر چلتے رہے، اور پھر نایاب ایک جگہ رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر وہ دوبارہ آگے چلنے لگی اور 15 منٹ بعد ایک جگہ پر رک گئی۔ یہ جگہ ہے، وہ ایک جگہ بیری کے درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ کھیتوں میں دوڑتے ہوئے میں یہاں آ کر گر گئی تھی، اور جب میرے حواس بحال ہوئے تھے تو میں اس پتھر کے قریب پڑی تھی، اور پھر میں بیجو کے پیچھے پیچھے اس طرف چلنے لگی تھی۔ اس نے ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ٹیلا کھیتوں سے تقریباً 200 فٹ بلند تھا اور ڈھلوان تھا۔ اس پر کسی دشواری کے بغیر چڑھا جا سکتا تھا۔ نایاب آگے آگے چلنے لگی اور ملک سکندر اس کے پیچھے پیچھے۔ دھوپ کچھ تیز ہو رہی تھی۔ ٹیلے پر چڑھتے ہوئے نایاب کو پسینہ آنے لگا۔ اس نے دوپٹہ گلے سے اتار کر پٹکے کی طرح کمر پر باندھ لیا اور ٹیلے پر چڑھتی رہی۔ تقریباً 100 فٹ اوپر کھنڈروں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ان کھنڈروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں کسی زمانے میں مکان رہے ہوں گے۔ اب تو دیواریں بھی بنیادوں تک ختم ہو چکی تھیں، بس نشانات باقی رہ گئے تھے۔ وہ مزید اوپر چڑھتے رہے۔ اب باقاعدہ کھنڈر شروع ہو گئے تھے، شکستہ دیواریں، اینٹوں کے ڈھیر اور ٹوٹے ہوئے ستون۔ نایاب ایک جگہ رک گئے۔ وہ غالباً کسی بڑے مکان کا کھنڈر تھا۔ اس مکان کے کمرے بھی خاصے وسیع رہے ہوں گے۔ چھت کو سہارا دینے کے لیے اینٹوں کے ستون بھی تعمیر کیے گئے تھے، جو سب کے سب ٹوٹ چکے تھے۔ ایک دیوار اب بھی تقریباً 10 فٹ کی بلندی تک کھڑی تھی۔ اس دیوار میں کھڑکی کی جگہ نظر آ رہی تھی۔ اس روز سنہری سانپ کے پیچھے چلتی ہوئی نایاب ان کھنڈروں میں آئی تھی تو شاید ٹرانس میں تھی۔ اسے کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ کہاں ہے اور کیسے آئی ہے، لیکن اب وہ بڑی توجہ سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ان کھنڈروں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ یہاں کوئی ترقی یافتہ اور مہذب قوم آباد تھی۔ مکانوں کی تعمیر کے سلسلے میں بڑے سلیقے سے کام لیا گیا تھا۔ گلیاں اور راستے کشادہ تھے، اور غالباً ان گلیوں میں بیل گاڑیاں اور تانگا قسم کی سواریاں بھی آتی رہی ہوں گی۔ نایاب دلچسپ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آگے بڑھتی رہی۔ ملک سکندر بھی اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ نایاب کئی بار رکی تھی۔ ہر مرتبہ وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھتی جیسے کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ کھنڈروں میں گرمی زیادہ تھی، دھوپ براہ راست ان پر پڑ رہی تھی۔
اور کھنڈروں کی اینٹیں بھی تپنے لگی تھیں جن سے حدت خارج ہو رہی تھی۔ نایاب کی انٹرلاک ٹی شرٹ پسینے میں تر ہو کر جسم سے چپک رہی تھی۔ کھنڈرات خاصے وسیع و عریض رقبے پر پھیلے ہوئے تھے جنہیں دیکھنے کے لیے پورا دن درکار تھا۔ نایاب رک رک کر چلتی رہی۔ کسی کسی جگہ تو وہ کتنی دیر کھڑی متجسس نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی رہتی۔ انہیں گھومتے ہوئے 2 گھنٹے ہو گئے۔ کھنڈروں میں اونچے نیچے راستوں پر چلتے ہوئے نایاب تھک گئی تھی۔ وہ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار پر بیٹھ گئی اور کمر پر بندھے ہوئے دوپٹے کے پلو سے چہرے کا پسینہ پہنچنے لگی۔ ملک سکندر بھی اس کے سامنے ایک شکستہ دیوار پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بھی پسینے میں تر ہو رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے کہ اس راستے سے آئی تھی اور کتنا فاصلہ طے کیا تھا؟ ملک سکندر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اتنا یاد ہوتا تو بات ہی کیا تھی؟ نایاب نے جواب دیا۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ بیری کے اس درخت سے اس طرف آئی تھی جس طرف سے ہم آئے ہیں، لیکن اس کے بعد کس طرف گئی تھی اس کا مجھے بالکل اندازہ نہیں۔ تمہیں تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ وہ راستہ کیسا تھا جہاں سے تہخانے میں اتری تھیں۔ سکندر نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ بالکل یاد نہیں سکندر بھائی، نایاب نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ چند منٹ وہاں بیٹھے رہے اور پھر اٹھ کر کھنڈروں میں گھومنے لگے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، سکندر اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ہم لڑکپن میں کبھی کبھار اس طرف آیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ ان کھنڈروں میں کوئی خزانہ بھی ہے۔ ہم 5-6 لڑکے یہاں گھومتے رہتے تھے۔ چودھری سعادت بھی ہمارے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ ہم ٹوٹے ہوئے مٹکوں اور مٹی کے پیالوں کے ٹکڑے جمع کر کے لے جاتے اور گاؤں پہنچ کر شور مچا دیتے کہ ہم نے خزانے کا سراغ لگا لیا ہے۔ ہمیں خوب ڈانٹ پڑا کرتی تھی اور منع کیا جاتا تھا کہ آئندہ ہم کھنڈروں کی طرف نہ جائیں۔ ہمیں ڈرائے دھمکایا جاتا تھا کہ یہاں بھوت رہتے ہیں۔ وہ بھی عجیب عمر ہوتی ہے، نایاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ایک طرف ایڈونچر کا شوق، تجسس، اور دوسری طرف بزرگوں کی ڈانٹ کا خوف۔ میرا خیال ہے اس عمر میں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ طرح طرح کی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں اور بغاوت میں جو مزہ آتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ باتیں کرتے ہوئے ٹیلوں میں گھومتے رہے۔ دوپہر ہو چکی تھی۔ دونوں پسینے میں شرابور ہو رہے تھے۔ وہ ایک کھنڈر میں گھوم رہے تھے کہ ایک جگہ نایاب کو یوں لگا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے نکلی جا رہی ہو۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی، اور پھر اسے یوں لگا جیسے نیچے گرتی چلی جا رہی ہو، اور پھر وہ دھڑام سے نیچے گری۔ اس کے منہ سے ہلکی سی چینخ نکل گئی تھی۔ وہ جس جگہ کھڑی تھی وہاں سے فرش بیٹھ گیا تھا اور وہ نیچے آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی بہت سی مٹی بھی گری تھی۔ نایاب تقریباً 8 فٹ کی بلندی سے گری تھی۔ اسے کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی تھی، لیکن اوپر سے گرنے والی مٹی سے اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ ملک سکندر اس سے چند فٹ دور تھا۔ اس نے نایاب کو زمین میں دھنستے ہوئے دیکھا تو چینخ کر اس طرف دوڑا، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی نایاب اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ گرد و غبار کا ایک بادل سا اٹھا اور سکندر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ نایاب، کہاں ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں سکندر بھائی، گہرائی میں سے نایاب کی آواز سنائی دی۔ سکندر آگے بڑھ آیا۔ گرد کا غبار چھٹ گیا۔ اس جگہ سے فرش کا ایک حصہ بیٹھ گیا تھا اور 3-4 فٹ کا ایک خلا سا بن گیا تھا۔ سکندر کنارے پر کھڑے ہو کر نیچے جھانکنے لگا اور پھر اچانک اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ ہو سکتا ہے اس جگہ کے نیچے تہخانہ ہو اور خزانے کا راستہ بھی اسی تہخانے سے ہو۔ نایاب، کہاں ہو تم؟ اس نے کنارے پر جھک کر نایاب کو آواز دی۔ میں یہاں ہوں سکندر بھائی، میرا خیال ہے یہ کوئی تہخانہ ہے، نایاب نے جواب دیا۔ سکندر نیچے جھک کر دیکھنے لگا۔ نیچے ابھی تک دھول اڑ رہی تھی جس کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن چند منٹ بعد دھول بیٹھ گئی تو نایاب کھڑی ہوئی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر سکندر کے منہ سے بے اختیار قہقہا نکل گیا۔ کیا ہوا سکندر بھائی، ہنس کیوں رہے ہیں آپ؟ نایاب نے پوچھا۔ تمہاری شکل دیکھ کر، سکندر بولا۔ اس وقت تم بالکل بھوتنی لگ رہی ہو۔ آئینہ دیکھو تو اپنے آپ کو دیکھ کر ڈر جاؤ، لیکن میں تم سے ڈرا نہیں ہوں۔ ایک طرف ہٹو، میں نیچے آ رہا ہوں۔ نایاب ایک طرف ہٹ گئی اور سکندر نے چھلانگ لگا دی۔ تمہیں کوئی چوٹ تو نہیں آئی؟ وہ نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، زیادہ نہیں، نایاب نے جواب دیا۔ سورج بالکل سر پر تھا اور دھوپ اس تہخانے میں بھی پہنچ رہی تھی۔ وہ دونوں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔
یہ کمرہ خاصا بڑا تھا، چھت کو سہارا دینے کے لیے درمیان میں ایک ستون بھی تھا۔ ایک طرف اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بھی نظر آ رہی تھیں، ہر طرف مکڑیوں کے جالے تنے ہوئے تھے۔ وہ دونوں ادھر ادھر دیکھتے رہے، لیکن اس کمرے سے کسی اور طرف جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ انہوں نے دیواروں کو بھی ٹھونک بجا کر دیکھ لیا، تمام دیواریں ٹھوس تھیں، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کے پیچھے کوئی خلا نہیں ہے۔ سکندر سیڑھیوں پر چڑھ گیا، لیکن اوپر جانے کا راستہ بھی نہیں تھا۔ غالباً اوپر کوئی دیوار وغیرہ گرنے سے راستہ بند ہو گیا تھا۔ یہاں سے کسی اور طرف راستہ نہیں جاتا، سکندر نے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے یہ کسی ایک ہی مکان کا تہہ خانہ ہے جو صرف اس کمرے تک محدود ہے۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، نایاب بولی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب یہاں سے باہر کیسے نکلا جائے؟ سکندر نے چند اینٹیں اٹھا کر نیچے اوپر رکھ دیں۔ ان اینٹوں پر کھڑی ہو جاؤ، میں تمہیں سہارا دیتا ہوں، سکندر نے کہا۔ نایاب اینٹوں پر کھڑی ہو گئی اور اچک کر اوپر والے خلا کا کنارہ پکڑ لیا۔ سکندر نے دونوں ہاتھ اس کے پیروں کے نیچے رکھ دیے اور اسے اوپر اٹھانے لگا۔ نایاب اس تہخانے سے باہر آ گئی۔ سکندر کو بھی باہر آنے میں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ وہ چند منٹ ایک شکستہ دیوار کے سائے میں بیٹھے رہے۔ میرا خیال ہے اب واپس چلنا چاہیے سکندر بھائی، اس تیز دھوپ میں اب زیادہ نہیں پھرا جا سکتا، نایاب نے کہا۔ ٹھیک ہے، کل صبح پھر آئیں گے، سکندر کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ وہ کھنڈروں سے نکل کر ٹیلے کی ڈھلان سے اترتے ہوئے کھیتوں کی طرف آ گئے۔ نایاب بری طرح تھک گئی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں سائے میں بیٹھ جائے۔ 3-4 کھیتوں کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ٹہلی کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئی۔ یہاں ایک چھوٹا سا کھال بھی تھا۔ نایاب ندی کے کنارے پر بیٹھ کر منہ ہاتھ دھونے لگی۔ سکندر بھی درخت کے نیچے کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ آپ جائیے سکندر بھائی، میں آ جاؤں گی، نایاب نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ڈیرے پر جا رہا ہوں، تم تھوڑی دیر یہاں آرام کر لو، پھر گھر چلی جانا، سکندر کہتے ہوئے ایک پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ سکندر چلا گیا۔ نایاب نے جوگرز اتار دیے اور ندی میں پیر لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اپنا لباس دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ وہ تقریباً 10 منٹ تک پانی میں پیر ڈالے بیٹھی رہی، پھر ندی سے پیچھے ہٹ کر ٹہلی کے درخت سے ٹیک لگا لی اور تھکن کی وجہ سے بیٹھے بیٹھے اونگھ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر سوئی ہوگی۔ کسی کے چیخنے کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی، اس کے ساتھ ہی وہ چونک گئی۔ سنہری سانپ بیجو اس سے 2-3 فٹ کے فاصلے پر کنڈلی مارے اور پھن پھیلائے بیٹھا تھا اور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ارے بیجو، نایاب مسکرائی، تو تم یہاں بیٹھے میری حفاظت کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے تم کھنڈروں میں بھی میرے آس پاس ہی موجود تھے۔ تم نے یہ عقل مندی کی کہ وہاں میرے سامنے نہیں آئے۔ میں خود سے وہ راستہ تلاش کرنا چاہتی ہوں، جب تھک جاؤں گی تو پھر تمہیں بلا لوں گی۔ بیجو اس کے سامنے بیٹھا جھومتا رہا۔ وہ چیخ کی آواز ایک بار پھر سنائی دی، جس سے نایاب کی آنکھ کھل گئی تھی۔ نایاب نے اٹھ کر دیکھا، 2 کھیت دور ایک دوسرے سے دور دور کام کرتے ہوئے 2 مزارے چیخ چیخ کر باتیں کر رہے تھے۔ نایاب نے جوگرز پہن لیے اور بیجو کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے پگڈنڈی پر چلنے لگی۔ نایاب کے اندازے کے مطابق اس وقت 4 بجنے والے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ 1.5-2 گھنٹے تک درخت کے نیچے بیٹھی اونگتی رہی تھی۔ لیکن اونگ لینے کا یہ فائدہ ضرور ہوا تھا کہ اس کی تھکن اتر گئی تھی۔ جب وہ گاؤں میں داخل ہوئی تو گلیوں سے گزرتے ہوئے لوگ حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک عورت نے تو اسے روک بھی لیا۔ چھوٹی بی بی، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، کہاں سے آ رہی ہو؟ پیر پھسل گیا تھا، ایک گڑھے میں گر گئی تھی۔ کپڑوں کا ستیہ ناس ہو گیا، نایاب نے جواب دیا۔ کپڑوں کا ستیہ ناس؟ وہ عورت بولی۔ چھوٹی بی بی، گھر جا کر اپنی حالت تو دیکھو، اوپر سے نیچے تک مٹی میں بھری ہوئی ہو۔ نایاب کے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اس عورت کو مزید باتوں کا موقع دیے بغیر آگے چل پڑی۔ گھر میں داخل ہوئی تو نرگس وغیرہ بھی اس کی حالت دیکھ کر چونک گئیں۔ ارے یہ کیا ہوا؟ نرگس نے کہا۔ صبح جب تم گھر سے نکلی تھی تو ٹھیک ٹھاک تھی، اب یہ کیا ہولیا بنا رکھا ہے؟ میں نے بھی صبح تمہیں بتایا تھا کہ ایک ایڈونچر پر جا رہی ہوں، نایاب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور ایڈونچرز میں تو ایسا ہوتا ہی ہے۔ وہ برآمدے میں کرسی پر بیٹھ کر جوتے اتارنے لگی، پھر اٹھتے ہوئے بولی، میں نہانے جا رہی ہوں، کپڑے لا دو۔ وہ غسل خانے میں گھس گئی اور ٹھنڈے پانی سے نہانے لگی۔ نہا کر اسے کچھ سکون سا ملا تھا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد وہ برآمدے میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ تمہارے لیے ایک دلچسپ خبر ہے، نرگس نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔
کیا؟ نایاب نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آج پولیس آئی تھی گاؤں میں، نرگس نے بتایا۔ وہ ماجھے کمہار کو پکڑ کر لے گئے ہیں۔ ماجھا کمہار؟ یہ کون ہے؟ نایاب نے پوچھا۔ کہنے کو تو وہ گاؤں کا کمی کاری ہے، مگر چودھری سعادت نے اسے بہت سر چڑھا رکھا ہے۔ ایک نمبر کا بدماش ہے۔ گاؤں کے ان لوگوں سے بھی بات بات پر الجھنے لگتا ہے جن کی سارے گاؤں والے عزت کرتے ہیں، نرگس نے بتایا۔ لیکن پولیس نے اسے کیوں پکڑا ہے؟ نایاب نے پوچھا۔ کل رات تم نے تھانے دار کو کھری کھری سنا دی تھی نا؟ نرگس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سنا ہے پولیس والے اس سے اسٹیشن ماسٹر کے گھر میں آتش زدگی کے بارے میں پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، نایاب نے کہا۔ پولیس والے اگر اس سے ٹھیک طرح سے پوچھ گچھ کریں تو بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک طرح سے تمہاری کیا مراد ہے؟ نرگس نے پوچھا۔ مار پیٹ؟ ضروری نہیں کہ مار پیٹ ہی سے کسی کی زبان کھلوائی جائے، نایاب نے جواب دیا۔ کچھ نفسیاتی حربے بھی ہوتے ہیں جن سے کسی کو سچ بولنے پر مجبور کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ پولیس انسپیکٹر کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو گیا۔ اب مجھے امید ہے کہ اسٹیشن ماسٹر عبدالغنی، اس کی بیوی راشدہ اور پوائنٹس مین عبدالغنی کے قتل کے حوالے سے کچھ حقائق سامنے آ جائیں گے۔ وہ باتیں کر رہی تھی کہ سکندر اور ملک صاحب بھی آ گئے۔ ان کے ساتھ ہی رسول بخش بھی بھینسوں کو ہانکتا ہوا گیٹ میں داخل ہوا تھا۔ ملک صاحب بھی آج کچھ تھکے ہوئے سے لگ رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ نرگس اٹھ کر باورچی خانے میں چلی گئی اور سکینہ کے ساتھ مل کر رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ عذرا بھی کاموں میں مصروف تھی۔ سکندر نایاب کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نے ماجھے کمہار کے بارے میں سن لیا ہوگا، سکندر نے نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر تحقیقات صحیح ہوں تو چودھری سعادت بھی اس کیس میں پھنس جائے گا۔ قتل کا کیس کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ اس کیس میں اس کی گرفتاری تمہارے والے کیس پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ پولیس اسے مجرم ثابت کرتی ہے یا بیچ میں ہی مکا کر کے معاملہ ختم کر دیا جاتا ہے، نایاب نے کہا۔ ماجھا کمہار صرف اور صرف سعادت کی شہ پر بفرا ہوا تھا۔ بنیادی طور پر وہ بہت بزدل آدمی ہے۔ مجھے تو یقین ہے کہ پولیس والوں کے 2-4 ہاتھ پڑتے ہی وہ سب کچھ بک دے گا کہ اسٹیشن ماسٹر کے کوارٹر کو آگ کیسے لگی تھی، سکندر نے کہا۔ تمہیں دیہی زندگی کے بارے میں ابھی زیادہ معلومات نہیں ہیں۔ یہاں رہنے والی نیچ قومیں دھوبی، نائی، موچی، ماشکی اور کمہار وغیرہ ہیں۔ سب زمینداروں کی مطیع ہوتی ہیں۔ ان کا کام ہی خدمت اور اطاعت ہے۔ عام طور پر یہ لوگ کبھی سر نہیں اٹھاتے، لیکن ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا خبیث نکل آتا ہے جو کسی زمیندار کی شہ پر اپنی حد سے نکل کر پھیلنے لگتا ہے۔ اگر اسے کنٹرول نہ کیا جائے تو وہ بہت خطرناک بن جاتا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا۔ چند سال پہلے کالا ڈاکو بڑا مشہور ہوا تھا۔ وہ فتح پور کا چمار تھا، بڑا اونچا لمبا اور رنگ توے کی طرح سیاہ۔ وہ فتح پور کے چودھری نور محمد کا کارندہ تھا۔ چودھری کا مجرا سننے کا شوق تھا۔ کالے نے اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور اس کا خاص مصاحب بن گیا، اور پھر اس نے وہ حرکتیں شروع کر دیں جو سعادت کے دوست کر رہے ہیں۔ لیکن فتح پور کے لوگ زیادہ عرصے تک اس کی حرکتیں برداشت نہیں کر سکے۔ ایک دن گاؤں کے چند آدمیوں نے پکڑ کر دھنائی کر دی اور پھر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے بھی اس کی خوب پٹائی کی اور اسے حوالات میں بند کر دیا، لیکن دوسرے دن وہ حوالات سے بھاگ گیا۔ سنا ہے کہ چودھری نور محمد نے اسے کئی روز تک چھپائے رکھا، اور پھر ایک روز وہ کالا ڈاکو بن کر سامنے آیا۔ اس نے اپنا ایک گروہ بنا لیا تھا۔ آس پاس کے گاؤں دیہاتوں میں ڈاکے اور قتل و غارت اس کا معمول بن گیا۔ اپنے گاؤں میں اس نے زیادہ تباہی پھیلائی۔ ان لوگوں کو چن چن کر قتل کر دیا جن لوگوں نے اس کی دھنائی کی تھی، اور پھر پولیس کے حوالے کر دیا تھا۔ کالا ڈاکو کئی سال تک علاقے میں دہشت کی علامت بنا رہا۔ سنا تو یہی ہے کہ اسے چودھری نور محمد کی پشت پناہی حاصل تھی۔ چودھری ہی نے اسے اور اس کے گروہ کو اپنی زمینوں پر چھپنے کی جگہ دے رکھی تھی۔ اس کی موجودگی کی اطلاع ملنے پر پولیس آتی، مگر چودھری نور محمد سے ملاقات کر کے واپس چلی جاتی۔ گاؤں والوں کو بھی پتہ چل گیا کہ کالا ڈاکو کہاں چھپا ہوا ہے۔ 15-20 نوجوانوں نے بڑے خفیہ طور پر پروگرام بنایا اور مسلح ہو کر رات کے وقت چودھری کے اراضی پر اس پرانی حویلی کو گھیر لیا جہاں کالا ڈاکو اپنے آدمیوں کے ساتھ چھپا ہوا تھا۔ رات بھر دونوں طرف سے فائرنگ ہوتی رہی۔ گاؤں کے اور لوگ بھی اسلحہ لے کر وہاں پہنچ گئے تھے۔ کالا ڈاکو تمام ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ صبح پولیس آئی اور لاشیں اٹھا کر لے گئی۔ سکندر کچھ دیر کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا۔
ماجھا کمہار کے حالات بھی کالا ڈاکو سے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ یہ بھی کئی مرتبہ گاؤں والوں سے پٹ چکا ہے اور اب پولیس اسے پکڑ کر لے گئی ہے۔ اگر پولیس نے صحیح طور پر اس معاملے کو ہینڈل نہ کیا تو یہ بھی کالا ڈاکو بن جائے گا۔ ماجھا کمہار کالا ڈاکو نہیں بن سکے گا، نایاب نے کہا۔ کل میں خود پولیس انسپیکٹر سے ملوں گی اور گاؤں کے بعض معتبر لوگوں کو بھی مجبور کروں گی کہ وہ اس کیس کو پرسو کریں اور پولیس کو بھی کوئی ایسا موقع فراہم نہ کریں جس سے کالا ڈاکو جیسے حالات پیدا ہوں۔ وہ ابھی باتیں کر رہے تھے کہ حکم دین آ گیا۔ وہ بھی ایک کاشتکار تھا اور اس کا شمار بھی گاؤں کے ایسے آدمیوں میں ہوتا تھا جنہیں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ نایاب اٹھ کر کچن میں سکینہ اور نرگس کے پاس آ گئی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد نایاب جلدی سو گئی اور صبح جلدی اٹھ بھی گئی۔ آج بھی ناشتہ کرنے کے بعد نایاب اور ملک سکندر ٹیلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ دوپہر تک کھنڈروں میں گھومتے رہے۔ نہ جانے آج نایاب کو بار بار یہ احساس کیوں ہو رہا تھا کہ کوئی اس کی نقل و حرکت کی نگرانی کر رہا ہے۔ کئی مرتبہ اسے پتھر لڑھکنے کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ اس نے کئی مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا تھا لیکن دور دور تک کسی کی موجودگی کے آثار نظر نہیں آئے تھے۔ ایک مرتبہ تو نایاب کو یوں محسوس ہوا تھا جیسے کوئی دبے قدموں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ اس نے قدموں کی آواز بہت واضح طور پر سنی تھی۔ اس نے تیزی سے پیچھے پلٹ کر دیکھا۔ اسے سفید کپڑے کی جھلک سی دکھائی دی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بڑی تیزی سے ایک شکستہ دیوار کی آڑ میں ہو گیا تھا۔ نایاب تیزی سے اس طرف دوڑی لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اس کا وہم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے کسی کو دیوار کے پیچھے چھپتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ متجسس نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگی اور پھر ایک دم چونک گئی۔ وہاں سے تقریباً 3 گز آگے ایک آدمی ایک پتھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے سیندوری رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے لیکن اس کا رخ دوسری طرف تھا، اسی لیے چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سن کر نایاب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سکندر بھی اس طرف آ رہا تھا۔ کیا بات ہے نایاب، تم بھاگ کر اس طرف کیوں آئی تھیں؟ سکندر بولا۔ وہ آدمی، نایاب نے سیندوری لباس والے اس آدمی کی طرف اشارہ کیا جو ان کی طرف پشت کیے بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنی تھی، مڑ کر دیکھا تو کوئی بھاگ کر اس دیوار کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ اس کے کپڑے سفید تھے لیکن یہ آدمی، لیکن اس کا لباس سیندوری ہے اور یہ اتنی جلدی وہاں پہنچ بھی نہیں سکتا، اور اس کا انداز بھی ایسا ہے جیسے دیر سے یہاں بیٹھا ہوا ہو، اور اس نے شاید ہمیں دیکھا بھی نہیں۔ آؤ دیکھتے ہیں یہ کون ہے، سکندر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اس شخص کی پشت پر پہنچ گئے لیکن اس شخص نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ لگتا تھا وہ ان کی موجودگی سے قطعی بے خبر ہو، حالانکہ ان کے چلنے سے قدموں کی اچھی خاصی آواز پیدا ہو رہی تھی اور پیروں کی ٹھوکروں سے چند چھوٹے چھوٹے پتھر بھی لڑکے تھے۔ وہ دونوں پتھر کے اوپر سے گھوم کر اس کے سامنے آ گئے اور تب اس شخص نے ان کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھ کر نایاب کو سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ دماغ میں سنسناہٹ اور پورے جسم پر چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔